مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم حاضر ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کی نور کی دواتیں ہوں گی۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تم محدثین کرام بڑے لمبے عرصے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہے ہو، لہذا میری جنت اور میری رحمت کی طرف چلے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ اب میری نگاہ ہو حضرت یوشع علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ سر سے غلام آپ کے سنائی جائے گی لاہور والوں۔ کراچی کا علاقہ ہے، دھوبی گھاٹ کہلاتا ہے۔ جبھی میری ہو معلومات سیگمنٹ میں پشاور والوں سے سوال کریں گے۔ مدینے کے وادی شریف کے اسلامی بھائی تشریف لائیں۔ مرحبا جو چلیں گے۔ جتنے منچ پہ لوگ تھے سبھی بے ساختہ مسکرا اٹھے تھے، ایسا ہوا کیا تھا؟ آئیے دکھاتے۔ ٹیکٹا ڈاکی بڑا ہے لکی۔ قرآن کریم کی کن کن صورتوں سے کن کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے؟ سنو جے میرے دکھڑے سیر گلشن رسول اللہ کر دیکھ لو شالا وسار تیرا سوڑا۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ آپ نے ملاحظہ کی سید صاحب، جو ہمارے وہ ناظرین جو سلسلے کے دوران ایس ایم ایس پر کچھ جو میسیج کرتے ہیں، وہ گزشتہ ہفتے کیے ہوئے میسیج وہ ہم آج پڑھتے ہیں، تو بیچارے ذہنی آزمائش کے حوالے سے جو میسیجز کرتے ہیں، میں سن لیں، مطلب بڑا دل کر کے سن لیں اور جس میں عمل کرنا ممکن ہو۔ جی بالکل بالکل۔ میسیج کر رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں ایس ایم ایس والوں کے لیے بھی کوئی بڑا انعام ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہوتا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کوئز والوں کی قرآن اندازی 5 ہوتی ہے اور ایس ایم ایس والوں کی کتنی؟ 3 ہوتی ہے؟ 2 ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہے بھی 5 اور ان کے لیے بڑا انعام، اور جو جن کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے، ایس ایم ایس والے ہیں، اور ان کی 2 ہوتی ہیں اور ان کے لیے کوئی انعام ہی نہیں۔ لیکن میں ایک تو اس میں اعلان میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے بتایا تھا آپ کو کہ عمرے کا ٹکٹ کا اعلان فرمایا سب نے، لیکن آپ کو بھی اس بات کا مشاہدہ ہے، مجھے بھی ہے، کہ بعض ٹیمیں جیتنے کے باوجود مدینے نہیں جا سکتی، تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہار کے مدینے چلے جاتے ہیں۔ مدینے جانے کے لیے نا ہار جتنی ہوتی ہے، بس بلاوے کا انتظار ہوتا ہے۔
اب اگر ہو سکتا ہے کہ اب اچانک کسی کا ذہن بن جائے, عبدالحبیب بھائی کا ذہن بن جائے کہ بھائی عمرے والوں کی ٹکٹ اس میں بھی قرآن اندازی کر دیں. اب دیکھیں نا کہ اس میں تو 5 آئی ڈی روزانہ ہے, تو چانس زیادہ ہے کہ کسی کی سیم آئی ڈی زیادہ ہو, لیکن ایس ایم ایس والوں کو تو ابھی تک ڈبلنگ نام آیا بھی نہیں ہے. آیا نہیں ہے. جو یہ آئی ڈی والوں کا کے حوالے سے جو میسیج آیا وہ ذرا سن لیں آپ. جی بالکل سنا ہے, سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میسیج آیا ہے کہ ذہنی آزمائش کوئز ایپ پر ایک شخص ایک بار میں 1 سے زیادہ آئی ڈیز بنا کر جواب دے سکتا ہے, سوالیہ نشان پوچھ رہے ہیں. پھر آگے کہہ رہے ہیں کیا آپ کی طرف سے اس کی اجازت, دیکھیں یہ مطلب کتنی اچھی چیز ہے کہ اجازت پوچھ رہے ہیں. یہ اجازت ہے اس بات کی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو ایک موبائل سے 9 آئی ڈیز بنا کر وہ ایک بندہ 9 درست جواب دیتا ہے, پھر بھی اس کا قرآن اندازی میں اس کی آئی ڈی نہیں آتی. تو آخر میں سوال پوچھا ہے مزید کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ پچھلی سال بھی ہوا تھا. اچھا ہوا ہے. پچھلی سال یہ تھا کہ ایک ہی موبائل سے اس نے 9 آئیڈیاں بنائی. یہ وہی ہوگا, اور یہ وہی ہوں گے, اور اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا تھا آگے آئی ٹی کی طرف کہ ان کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ مطلب درست نہیں ہے. اچھا ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کا بیٹا استعمال کر رہا ہے, آپ کی مدنی منی استعمال کر رہی ہے, گھر والے استعمال کر رہے ہیں, وہ تو 4 موبائل ہے, 4 موبائل سے جواب دینے وہ الگ ہے. لیکن ایک ہی موبائل سے اس طرح آئی ڈی بنانا یہ کام مطلب آسان کام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی طرف سے گویا اس کی اجازت نہیں ہے نا, جب آپ نے آگے آئی ٹی کو بتایا. تو مطلب جنہوں نے میسج کیا ہے بہرحال سن لیں, سید صاحب نے بتا دیا. اس دفعہ اب دیکھیں نا کتنے ہمارے 20 پروگرام ہو چکے ہیں, اور میرے خیال میں 20 میں سے ایک بار بھی ان کا نام نہیں آیا, کیونکہ وہ آگے ہائی لائٹ ہو چکے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے چیٹنگ کرتے ہیں, چیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر وہ سیدھا سیدھا ایک جواب دے دے تو ہو سکتا ہے کہ قسمت میں جو ہے آئی ہے. میں نے لاہور والے پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہے کہ ایک گھر کے 10 تحفے نکلتے ہیں, 12 نکلتے ہیں, لیکن وہ 4 افراد ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک گھر والے 10 جواب دے دیں, لیکن وہ الگ الگ موبائلوں سے الگ الگ آئی ڈی سے ہونا چاہیے. اچھا میسیج فیس بک کے ذریعے اکبر حسین بھائی مشورہ ہے کہ مدنی چینل پر 30 منٹ کا پروگرام پشتو میں آنا چاہیے, بیان وغیرہ بھی ہو تاکہ پشتو نعت بھی ہو اس کے اندر, تاکہ پشتو سننے والے دیکھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو. کہ آپ کو لا رہے ہیں کچھ اس طرح؟ یہ اس سے پہلے نا کافی عرصہ پہلے اس طرح کا ایک تھا, جیسے سندھی زبان میں بھی جو ہے نا وہ اپنا پروگرام تھا, ایک اسلامی بھائی ہمارے پشتو میں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنا کرتے تھے. پیج تو بنے ہوئے ہمارے نا, وہ اپنی جگہ پر ہے, دعوت اسلامی کا پیج بنا ہوا ہے سندھی میں, اس کے سارے مٹیریل سارا سندھی میں, اس میں پشتو بھی بنا ہوا میرے خیال میں. ہاں غالباً جو ہے وہ اپنا, لیکن یہ ان کی مراد جو ہے وہ اپنا جیسے مدنی چینل پر ہے. اور شروع میں آپ کو پتا ہے وہ عبدالحبیب بھائی ایک پروگرام عالم تیرا پروانہ, اس میں مختلف زبانوں کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ میسیجز اس طرح کے پہلے آتے بھی رہے ہیں اور اس پر کچھ ورک ہوتا بھی رہا ہے, پھر اتنا صرف اس کا فیڈ بیک اس طرح کا رہا نہیں کہ جس کو کنٹینیو کیا جا سکے. نہیں دیکھیں کڈس مدنی چینل مشورہ آیا, آپ نے بنا لیا کڈس مدنی چینل, آپ کے پاس میسیج آیا کہ یہ اردو بزرگوں کا ہونا چاہیے, تو بزرگوں پر بھی آ گیا. پشتو والے بھی تو بیچارے تمنا کریں, تو پھر دیکھیں نا اس پہ بات کریں. آگے پشتو پر کام تو آپ کے سامنے جاری ہے الحمدللہ. یہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے یہ جو کارٹون ہیں یہ ڈب ہوتے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ اپنا پشتو زبان کے اندر. اس کے علاوہ مختلف قسم کے کلپس ہیں وہ بھی جو ہے ڈب کیے جاتے ہیں. چلیں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اپنا گفتگو ہماری جاری رہے گی, جو آپ کے ایس ایم ایس ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابھی چلتے ہیں کہ ایک ویسے بچوں کے حوالے سے ہم اینیمیشن کو ہی دکھاتے ہیں, لیکن آج ہم آپ کو ایک بچی نے پویم پڑھی تھی اور اس کی فرمائش آئی تھی اچھے بچے جو پروگرام سید عابد شاہ صاحب کرتے ہیں اس میں, تو اس بچی نے کون سی پویم سنائی تھی, آئیے سنتے ہیں. ایک تھا ڈاکی, بڑا ہے لکی, ڈاکی اور چیر, بتا کے بچے کا نام تھا ڈاکی, ڈاکی اور چیر. تیرتا تھا وہ پانی میں دریا کی روانی میں, تیرتا تھا وہ پانی میں دریا کی روانی میں. چیل اسے کھانا چاہتی لیکن جب بھی وہ آتی وہ پانی میں چھپ جاتا, اس کے ہاتھ نہیں آتا, اس کے ہاتھ نہیں آتا. سانے چیل نے پھر یہ چال چلی, سب سے پہلے کہا سوری. چیل نے پھر یہ چال چلی, سب سے پہلے کہا سوری. میری غلطی معاف کریں, کیوں نہ اب ہم دوست بنے. ڈکی نے بولا کیوں بھائی کیوں میں آپ کا دوست بنوں. چیل نے بولا ہاتھ ملا.
اور 3 نے بولا ایک تڑکی بڑا ہی لکی. بس. چیل نے بولا کیوں؟ ڈکی نے بولا کیوں بھائی کیوں میں آپ کا دوست بنوں؟ چیل نے بولا ملائے ہاں ہوا میں اڑیں گے پھر اسپیشل تحفہ دوں گی، ہوا میں اڑنا سکھا دوں گی، ہوا میں اڑنا سکھا دوں گی. شکر خدا کا کر رہا ہوں، جیسا ہوں میں اچھا ہوں، آپ کے پاس جاؤں گا تو میں جان سے جاؤں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھو نا بچے، اب یہ مجھے پتا ہے کہ یہ شاید باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یاد کر وجہ سے بچوں کو رٹا، کیونکہ چلتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں تو وہ زبان پر خود بخود جو ہے وہ اپنا جاری ہو جاتی ہے. اچھا مزید جو ہے وہ اپنا میسیجز ہیں سید صاحب. ایک تو آپ خنک اور ٹھنڈا، یہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آیا تھا اور یہ باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہ والا شعر سید صاحب نے نہیں سنایا تھا. سنائیں گے انشاءاللہ. سنائیں گے. فیس بک کی میسیج آپ کو سناتے ہیں. ارمان حذیفہ کے نام سے ہیں جی. اور میسیج ہے کہ کیا اس بار ذہنی آزمائش اس بار بھی بلدیہ ٹاؤن میں ہوگا؟ تو ذہنی آزمائش کا جو پروگرام اس بار کراچی کے آؤٹ ڈور ہوگا وہ صرف 5 تاریخ کو ہوگا اور وہ ہوگا بحریہ ٹاؤن آڈیٹوریم میں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے سندھ سے باہر 6 پروگرام ہوں گے. ہاں یعنی ٹاؤن ہے لیکن بلدیہ نہیں، بحریہ ٹاؤن. جی ٹھیک ہے. میسیج ہے ایسا شعر آپ نے سنانا ہے، یہ ابھی ہمارے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو داڑھی اور چہرے آتا ہو، ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ داڑھی اور چہرے آتا ہو. انشاءاللہ سید صاحب اس کی تیاری جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں. اور ایک میسیج آیا تھا حضرت نفیسہ کے مزار پر نگران شورا نے حاضری دی تھی اور کیا ہی بہترین بات جو ہے وہ اپنا بتائی تھی کہ سید صاحب ان کے مزار پر حاضری اور دعا کرنے کے حوالے سے وہ کیا نگران شورا نے فرمایا ہے، اس حوالے سے حاضری بھی دی ہے، کیا مدنی پھول ان کے حوالے سے دیے ہیں، آئیے سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میں اس وقت حضرت سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے قدموں میں حاضر ہوں. میں ان کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پر پوتی، جبکہ امام حسن کے پوتے حضرت حسن انور بن زید کی بیٹی، آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں 145 سنہ ہجری میں ہوئی. اب نہایت نیک، پرہیزگار، حافظہ، محدثہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ اور ولیہ تھی. آپ کا نکاح مبارک حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا. ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم اور ایک بیٹا قاسم پیدا ہوئے. آپ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر کی طرف چلی گئی تھی. عبادت گزار تھی، دین کو روزہ رکھتی اور رات بھر نمازیں پڑھتی. نیز آپ نے 30 حج کیے. آپ کی بھتیجی کا قول ہے، میں نے اپنی پھوپھی جان حضرت نفیسہ کو کبھی رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک بار میں نے ان سے عرض کی آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا کیسے آرام کروں جبکہ میرے سامنے دشوار منزلیں ہیں جو کامیاب لوگ ہی طے کر سکتے ہیں. سیدہ کی بھتیجی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کھاتی تھی؟ جواب دیا وہ 3 روز میں بس 1 لقمہ کھا لیا کرتی تھی. آپ یکم رجب کو یعنی پہلی رجب کو بیمار ہوئیں. رمضان شریف کے مہینے تک بیمار رہیں. رمضان میں جب مرض بڑھا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ روزہ توڑ دیں. آپ نے فرمایا 30 سال سے میں یہ دعا کر رہی تھی کہ جب موت آئے اس وقت میرا روزہ ہو، اور اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہے تو میں روزہ کیوں توڑ دوں؟ یہ فرما کر سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو گئی اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کا وصال 208 ہجری میں رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں مصر میں معرمہ میں ہی قاہرہ مصر میں ہی حاضر ہوں. یوں تو آپ کی بے شمار کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. اگر کسی شخص کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ نظر مانے میرا کام بن گیا تو سیدہ نفیسہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کروں گا. انشاءاللہ اس شخص کا جیسا بھی مشکل مسئلہ ہوگا حل ہوگا. اللہ کریم ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک بات نقل کی گئی ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور نے فرمایا جو تمہیں کوئی حاجت ہو اس کا پورا ہونا چاہو تو سیدہ طاہرہ حضرت نفیسہ کے لیے کچھ نظر مان لیا کرو، اگرچہ ایک ہی پیسہ ہو تمہاری حاجت پوری ہوگی. سبحان اللہ. تو میں
اس مبارک بارگاہ میں حاضر ہوں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی دنیا اور آخرت پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ کریم حاضری قبول کرے اور سیدہ کی خاص نگاہ کرم ہو. اللہ ان کے صدقے ہم پر ہمارے گھر بار پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری تمام اسلامی بہنوں کو, مسلمان خواتین کو حیا کی چادر نصیب ہو, نماز کی پابندی نصیب ہو, عبادت کا ذوق ملے, عبادت کا شوق ملے. اور جو ان کے قیامت کے جو خوف تھا کہ جس طرح نیک لوگ اس اہم سفر کو طے کریں گے, اللہ پاک اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے اور میں یہ بتاتا چلوں حضرت نفیسہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو نگرانی شورا نے فرمایا تو یہ مجرب عمل ہے. اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مصیبت میں گرفتار ہو نا, ان کی نظر مان لیں, کیا بات, پھر دیکھیں کیسے بیڑے پار ہوتے ہیں. اچھا, ایک میسیج ہے کڈس مدنی چینل پر جو پروگرام آتا ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, یہ پروگرام عابد باپو کے ساتھ لائیو آنا چاہیے. 15 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کی. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ میسیج آپ کی طرف ہے کیونکہ عابد باپو آپ کے بالکل پڑوسی ہیں, بالکل سمجھ لیں, تو یہ میسیج ہم نے آپ کی طرف بڑھا دیا. ایک میسیج ہے, ایک کلام سنا دے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, اور فی اچھی نیت انہوں نے پیش کی ہے 4 سورتیں پڑھنے کی. اور اسی طرح ایک میسیج ہے, علی اصغر ہیں آپ کے مستقل ویور, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مستقل, ہمارے نا, ہم دونوں کے, جی ہمارے. میسیج ہے کہ سیزن 17 میں ایپیسوڈ نمبر 7 میں قرآنی معلومات سیگمنٹ تھا, وہ دکھا دیں. 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کی ہے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ سید صاحب آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں وند اور ہاتھی دانت آتا ہو. اچھی نیت 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی. میں نے اپنا میسج خود ہی پڑھ لیا, اپنے لیے آیا تھا جو ہے خود ہی پڑھ لیا. مطلب اس طرح آپ کو یاد ہے, دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, سوچیں گے. ایک ہمیں بھی میسج آیا ہے تلا گنج سے, اور میسج ہے کہ ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ حرام آتا ہو. تو کتنا آسان کر دیا آپ. تو آپ بھی سنا دو گے. نہیں, ہم سنا دیں گے, لیکن آپ کیمرہ تو دکھائیں. اکبر میں نے آپ بھی منہ مطلب کیا کریں, آپ کے لیے آپ جو ہے وہ اس سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سنانے والی جگہ پر. ہم پوچھنے والے ہیں انشاءاللہ. آئیے آپ کو ایک آج مختلف قسم کے جو ہے وہ اپنا کلپ ہے. ایک تو انشاءاللہ ایسا ہے سید صاحب کہ امید ہے کہ جو بھی وہ کلپ دیکھے گا شاید مسکرائے بغیر جو ہے وہ اپنا رہے گا نہیں. ہاں, لیکن وہ انشاءاللہ ابھی ہم دکھاتے ہیں. فی الحال ہم آپ کو اچھا مسکرانے, یہ مسکرانے بچہ یاد آیا کہ اچھی نیت اگر اس میں کر لینا تو مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو اس نیت سے اگر مسکرائیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. چلیں, ایک عبدالحبیب بھائی کا ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کے فضائل تو ویسے ہیں ہی, لیکن مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں. یہ سوال تو عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا تھا. آئیے آپ کو جو ہے وہ کلپ دکھاتے ہیں. قرآن کریم کی کن کن صورتوں سے کن کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے, آپ کے کون سے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں, آپ کی کون سی بیماریاں حل ہو سکتی ہیں. گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ہم بعضوں کا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار اس کا کوئی وظیفہ مل جائے, کوئی دم مل جائے. تو ڈائریکٹلی قرآن کریم جو ہے کن کن چیزوں پر انشاءاللہ امپیکٹ ڈالے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا. سنتے ہیں. علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی صورتوں کی الگ الگ تاثیریں بیان کی ہیں. اب سنتے جائیے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر یعنی پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو مرنے کے قریب ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے انشاءاللہ ایمان پر موت نصیب ہوگی. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف, کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی فصلیں ہوتی ہیں, باغ ہوتے ہیں, تو اس کے بارے فرمایا کہ سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورۃ الملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سنیے. سورۃ
मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। मरीज के पास सूरह मुजादला पढ़ने से दर्द में आराम मिलेगा। सूरह लैल, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कुछ लोगों को, तो सूरह लैल पढ़कर मिर्गी के मरीज के कान में दम करने से फायदा होता है। सूरह रहमान लिख कर पीना तिल्ली यानी स्प्लीन के मर्ज में मुफीद है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने की बरकत से जान निकलने की तकलीफ नहीं होती है। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरा जिस माल पर पढ़कर दम कर दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक व किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरतुल अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। बुजुर्ग बैठे होंगे, जोड़ों में दर्द होता है तो सूरह अलक पढ़ें तो इंशाअल्लाह जोड़ों के दर्द का इलाज है। जो कोई सुबह शाम सूरह कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र पढ़े, अल्लाह करीम उसकी इज्जत बढ़ा देगा। बरस और यरकान, ये भी बड़े मर्ज हैं। फरमाया सूरह बय्यिना, बरस और यरकान का इसमें इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम कर दें, ये बड़ा मुफीद है। सूरह कारिआ पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। जिस पर कर्ज हो गौर से सुन ले। सूरह तकासुर 300 बार पढ़ ले तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाएगा। सूरह असर पढ़ने से गम दूर होता है। फरमाया कोई दुश्मन का खौफ हो सूरह कुरैश पढ़े तो उससे इंशाअल्लाह जान की हिफाजत होती है। और सुभान अल्लाह सूरह फलक और सूरह नास से जिन, हासिदीन और शैतान से हिफाजत रहती है। कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास ये तिहाई कुरान के बराबर है। कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले उसे पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो ये है मेरे रब का कलाम। कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से इलाज कीजिए, कुरान से दोस्ती कीजिए, कुरान से दिलों की कैफियत को बदलिए। कुरान की तिलावत के साथ साथ तर्जमा कुरान और तफसीर कुरान, बहुत खूबसूरत तफसीर कुरान आपको रेकमेंड कर देता हूँ। उस तफसीर कुरान का नाम है सिरातुल जिनान। ये बहुत आसान उर्दू में मौजूद है। इसको भी चाहें तो दावतिस्लामी.net से डाउनलोड कर लें या मकतबतुल मदीना से परचेज कर लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। माशाअल्लाह। सैयद साहब, एक ज़हनी आजमाइश तो अभी इन दिनों में चल रहा है। एक ज़हनी आजमाइश कोविड के दिनों में गालिबन रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपको याद होगा ज़हनी आजमाइश स्पेशल हुआ था। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कुछ उसमें कभी हमारे डायरेक्टर साहब भी आ जाते थे, कुछ कारोबारी हजरात भी थे, हाजिरान भी थे उसके। हाँ, तो उसमें कुछ यानी यंगस्टर बुलाए गए थे और उसमें एक बच्चा जो है वो जो अब्दुल हबीब भाई का यानी छोटा शहजादा मुश्तबा रज़ा वो आए थे। उसकी फरमाइश आई थी कि ये क्लिप चलाया जाए। पहले हम ये क्लिप देखेंगे, उसके बाद फिर एक और क्लिप हम आपको दिखाएंगे। जब वो आप देखेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आएगी। पहले आइए मुश्तबा रज़ा का जो ज़हनी आजमाइश वाला क्लिप है वो देखिए। जिसने पहले बेल बजाई उसकी बेल जो है वो ब्लिंक होगी। लफ्ज आपने दुरुस्त करना है। पहला लफ्ज क्या है जो दुरुस्त करना है, आइए देखते हैं। बेल बजाई है मुश्तबा ने, मुल्तज़म। अल्लाह अकबर। इनका कहना है ये मुल्तज़म है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुकाबले में फिर सबके नंबर बराबर हो गए हैं। अब 3 सवाल हैं जो फैसला करेंगे कि कौन आज पहले नंबर पर रहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बताइए वो लफ्ज क्या है। फिर बेल मुश्तबा ने बजा दी है। इब्राहिम बिन अदहम। अल्लाह अकबर। ये 1 सेकंड में जवाब कैसे दे रहे हैं बताइए जनाब। क्या इब्राहिम बिन अदहम? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अल्लाह। बेल हम हूद भाई ने बजाई है। कबाला बख्शिश। कबाला बख्शिश। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब लास्ट सवाल है और हूद और मुश्तबा के नंबर इक्वल हैं और देखते हैं कि आखिरी सवाल में कौन इनके बराबर भी आ सकता है और हो सकता है कि इन दोनों में से कोई आगे चले जाए। ये याद रहे कि गलत जवाब मुकाबले से बाहर कर देगा। आइए देखते हैं आखिरी सवाल दुरुस्त कीजिए।
بیل بجائی ہے مشتبہ نے، اب کیا یہ جواب دے پائیں گے؟ نہ جواب دینے کی صورت میں نمبر مائنس ہو جائیں گے. معروف کرکی، حضرت معروف کرکی. کیا یہ معروف کرخی ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. ویسے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہود آپ اور مشتبہ، اور ویسے بیل تو آپ بھی بجا رہے تھے لیکن شاید سیکنڈ کا بھی کوئی تھوڑا سا فرق تھا. تو اتنا فاسٹ آپ لوگ ریپلائی کیسے دے دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو. ہاں یہ ضرور ہے ناظرین کہ ہم نے ان کو کچھ ورڈز دیے ہوئے تھے اور انہی ورڈز میں سے ان کو یہ جواب سلیکٹ کرنے تھے، لیکن اتنا فاسٹ کیسے پہچانتے تھے؟ ہود کیا تیاری کی کی وجہ سے کسی تیاری بھی کرائی تھی، چھوٹے بھائی کا بھی اس میں کردار تھا اور خود بھی. یہ تو آپ نے ورڈز میں کوئی ایسی پہچان رکھی ہوئی تھی کہ آپ لوگ بیل بجاتے؟ پہچان تھی، جیسے خواجہ حسن بصری میں صرف سواد ہے، باقی جو لفظ ہیں ان کے اندر سواد نہیں تھا. ہاں جناب، یہ آنے والے لوگوں. مشتبہ آپ کیسے اس کو پک کرتے رہے؟ اسی طرح الفاظ ہے. چھوٹی بہن نے بہت محنت کی، اس پہ سب میرے کو بار بار نکال کے دیا، بولا اس میں یہ اس میں وہ ہے. چلیں جناب، گھر والے نے بھی لگتا ہے مقابلے میں حصہ لیا. مشتبہ پیچھے گئے پھر آگے آ گئے، ان کو بھی مبارک، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. آپ ہمارے سلسلے میں تشریف لائے. اللہ کرے کہ صرف مقابلے کے لیے نہیں، ہم ویسے بھی علم دین سیکھیں اور دین مدین کے خدمتگار بنے. کیا بات ہے. اچھا، یہ آپ نے مشتبہ رضا کو دیکھا اس وقت تو یہ ماشاءاللہ ان کی داڑھی وغیرہ آ گئی تھی. ایک ذہنی آزمائش ہوا تھا جس میں ان کی شرکت تھی. اس وقت یہ مدنی منع بچے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ ایک وقت تھا مدنی چینل آیا ہوا تھا، یہ بچے تھے، پھر اس دوران یہ بڑے بھی ہو گئے، پھر آج ان کے خود کے بچے آپ نے ذہنی آزمائش دیکھے. پچھلے دنوں جو ہے وہ آئے بھی تھے اسٹیج پر. تو جب یہ ذہنی آزمائش میں تھے اس وقت ان سے ایک، جب یہ منع تھے، عبدالحبیب بھائی نے ایک سوال کیا تھا، اس سوال کا انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نگران شورا بھی. ہاں، نگران شورا تشریف لائے ہوئے تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین آئیے مشتبہ رضا کا ایک چھوٹا سا پرانا مدنی گلدستہ شاید بہت ساروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دے گا. جب اس وقت بھی یہ ہوا تھا تو جتنے منچ پہ لوگ تھے سبھی بے ساختہ مسکرا اٹھے تھے. ایسا ہوا کیا تھا؟ آئیے دکھاتے ہیں. جی جناب، اب نمبر آپ کا کون سا لینا ہے؟ آپ نے نمبر کون سے باقی ہیں بتائیے. اسکرین پر نمبرز 2 یا 6؟ 2 نمبر. سبحان اللہ. اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا عین کعبہ شریف میں داخل ہونا ہے. یتیم. حتیم. حتیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حتیم جواب درست دے دیا ہے. جی 6 نمبر باقی رہ گیا تھا. 6 کے پیچھے سوال کیا ہے؟ جی مشتبہ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں کعبے کے اندر جانا مانا جائے گا؟ کوئی جائے گا تو حتیم ہے. اور غلطی سے سب کا لسانی ہوئی، لیکن کچھ جملے کہتے ہیں نا سب کے لیے ایک یادگار سی بن جائے. اللہ اکبر. اچھا، یہ جب ہوا تو حالانکہ اس سے پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے، ہم اپنے سلسلے میں چلا چکے ہیں، لیکن جب یہ کووڈ کے دنوں میں یہ ذہنی آزمائش ہو رہا تھا اور یہ غالباً مشتبہ آئے ہوئے تھے، تو میرا ہمارے اسلامی میں نے بتایا کہ اس وقت مجھے اس کلپ کا جو ہے وہ یاد تھا نا. میں نے جو ہے وہ اپنے اسلامی بھائی کو بتایا، ظفر بھائی کو، کہ یہ آپ غالباً شاید عمران بھائی تھے یا کون تھے، تو ان کو سینڈ کر دیں. اور یہ پھر اسی وقت لائیو سلسلے کے دوران ہی جو ہے نا یہ کلپ چلایا گیا تھا. ذہنی آزمائش سیزن 6 میں بھی تھا نا، تو آپ کو یاد ہوگا مدنی چینل کی ایک ٹیم بنی تھی، اس میں میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا. تو ہم جو ہے گھر میں بحث کر رہے تھے امام حسین کی زوجہ محترمہ کا نام پر نا. صحیح. تو میں بول رہا ہوں یہ، وہ بول رہے نہیں یہ، میں بول رہا ہوں یہ. اب اس میں پھر والدہ کا تذکرہ رہے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اتفاقاً جب ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں یہی تو سوال ریپیٹ راؤنڈ ہوتا ہے نا جو، اس کے اندر آیا کہ امام حسین کی والدہ کا نام بتا دو. میں مجھ سے ڈائریکٹ ان کی زوجہ محترمہ کا نام نکلا، پھر میں نے فوراً ریٹرن کر کے دیا. تو عبداللہ بھائی نے یہ کہا تھا کہ یہ ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں. لیکن وہ اگر ریپڈ میں جو ایک دفعہ وہ نکل گیا تو نکل وہ تصور ہوگی. چلیں جی، غلطیاں یہ اس وقت بھی کرتے تھے، اور جب ہم اسکرین پر ان کو کچھ مکمل کرنے کے لیے لفظ مکمل کرواتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے پاس غلطیوں کی گنجائش، غلطیاں کرواتے رہتے ہیں، غلطیوں کی گنجائش ان کے پاس ہوتی ہے. لیکن اگر یہ چاہیں تو بغیر غلطی کے بھی اس لفظ کو مکمل کر سکتے ہیں. دکھائیں جی اسکرین پر سید صاحب کون سا لفظ انہوں مکمل کرنا ہے. چلو تو اچھی نیت دکھانا، 500 مرتبہ دور سے پاتی الف ہے اس میں بہت سارے ہیں.
دو ہی ہیں، بہت سارے کہاں ہیں؟ ہاں مطلب ایک سے زیادہ ہوگا. یا ہے اس میں؟ بالکل ہے. پہلے لفظ کا یہی فائدہ ہوتا ہے. میم ہے اس میں؟ بھائی میم ہے اس میں؟ جی جی سر ڈھونڈ رہے. نہیں لگا دیا نا. واو ہے اس میں؟ بغیر غلطی کے نہیں جانا چاہ رہے آپ، لفظ مکمل نہیں کرنا چاہ رہے. جیم ہے اس میں؟ جیم نہیں. ہندی میں بھی ہے اور بھی نہیں. دال ہے اس میں؟ نہیں. اللہ. را ہے اس میں؟ نہیں. اشارہ ہے اس میں؟ اس میں اشارہ نہیں ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں اشارہ. ابھی آپ نے اپنی ایک غلطی کی طرف اشارہ کیا تھا، اس میں ہی یہ اشارہ ہے. آپ نے ابھی جو گفتگو کی، آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے یہ لے لیا، اس طرح. اگر یہ میں گفتگو نہ کرتا پھر آپ اشارہ کیا دیتے وہ بتائیں نا. نہیں وہ تو دے دیتے، جو ہے وہ اپنا پنج تن کا میں یہ شامل ہے، یعنی کچھ حصہ، یعنی میں ایسا تو نہیں نا وہ صرف نام تو پھر آسان ہو جائے گا لفظ مکمل کرنا. یعنی آخری کا جو حصہ ہے نا، تو کرو بھیا، فوکس کرنے دے بابو شریف کو، کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب نمازوں کے بعد چھوڑ دیں. اب بس چھوڑ دیں، اتنے اشارے دے دیے اب تو. فا ہے اس میں؟ میں نے فا کہا تھا، آپ نے لگایا نہیں. کب کہا تھا؟ میں نے فا کہا تھا. اللہ. اچھا جی میں نے فا کہا تھا اور یہ فا لگا نہیں کہا. چلے ریپیٹ پہ چیک کر لیں گے. ریپیٹ پہ ہم بھی چیک کر لیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ سے یہ تسبیح فاطمہ ہے. تسبیحات پورا کریں لفظ. یہ تا، سین، ہا. ہاں دیکھیں، تسبیح فاطمہ، تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. تسبیحات کہا جاتا ہے جو اپنا. چلے جی، فا اور ہا ہو گیا وہ آپ نے ماشاءاللہ کر دیں جی مکمل سید صاحب نے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. چلے جی، آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، اور وہ ہم نے اپنے سلسلے کا باقاعدہ حصہ بھی بنا لیا ہے، اور آپ کی طرف سے میسیجز بھی آتے ہیں. 1500واں جشن ولادت ہے، اس کی نسبت سے ذہنی آزمائش میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے 1500واں، اور اس میں جو لفظ یا کوئی بھی یہ لوگ باکس سے کوئی چیز نکالتے ہیں اور 15 سنانی ہوتی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کون سا. شریف کے اسلامی بھائی تشریف لائیں اور کوئی ایک باکس کھولیں، باری باری ایک ایک باکس کھولیں گے. تینوں ٹیموں کے پاس ایک ایک ہی موقع ہوگا. پوری کوشش کریں کہ پورے 2 نمبر حاصل کریں. کیا ہے جناب اس میں؟ قیامت کے 15 نام. قیامت کے 15 نام. ویری یونیک کوشچن جناب. یہ مجھے دے دیں اور یہ آپ لے لیں. چلے جناب، وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم العارفہ، یوم الوعید، یوم البعث، یوم الخروج، یوم الجمع، یوم الحشر، یوم مشہود، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الحساب، یوم الفضل، یوم الدین، یوم عظیم، یوم عقیم، یوم مقیم،
یوم عسیر، یوم محیط، یوم علیم، یوم کبیر، یوم الحسرہ، یوم الطلاق، یوم التغابن، یوم الغاشیہ۔ بس بڑی مہربانی، بس اللہ پاک ہمارے قیامت میں بھی آسانی فرمائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب مریخ اسلام میں تشریف لے آئے جی، ذرا مائک صحیح کرے بھائی کا۔ 15 معجزات مصطفیٰ، سبحان اللہ، سیدھے ہاتھ سے دیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن، معراج، شکل کم، رد شمس، توام کلیل کو کثیر کر دینا، اور جمادات کا کلام کرنا، نباتات کا کلام کرنا، حیوانات کا کلام اور تسبیح کرنا، اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھ کو ٹھیک کر دینا، کھارے پانی کو میٹھا کر دینا، اور اجابت دعا، انگلیوں سے چشموں کا جاری ہو جانا، اور انگلیوں سے چشموں کا جاری ہو جانا۔ 12 ہو گئے ہیں، جلدی کرے، 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو جوڑ دینا تابدان کے ساتھ، اور اللہ 13 آپ کے پورے ہوئے۔ اگر ایک اور بھی آپ بتا دیتے تو 2 نمبر ملتے، بہرحال آپ کو 1 نمبر ملا۔ بڑی اچھی کوشش کی آپ نے۔ باری ہے فیصلہ آباد والوں کی، تشریف لائیے، کیا ہے اس کے اندر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 خصوصیات۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 خصوصیات۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست آپ، سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ، سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار فرمانے والے بھی آپ، سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ بھی آپ، سب سے پہلے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی وہ بھی آپ، سب سے پہلے جسے خلیفہ پکارا گیا وہ بھی آپ، سب سے پہلے جو اپنے والد کی حیات میں خلیفہ بنے وہ بھی آپ، اور سب سے پہلے وہ خلیفہ جن کی وفات ان کے والد کی حیات میں ہوئی وہ بھی آپ، سب سے پہلے خطبہ پڑھنے والے آپ، اور سب سے پہلے امیر حج بھی آپ، سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی آپ، یار مزار بھی آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرمانے والے بھی آپ، قرآن پاک کو جمع فرمانے والے بھی آپ، اور قرآن پاک کا نام قرآن رکھنے والے بھی آپ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے اپنے مال کے ذریعے مدد فرمانے والے بھی آپ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عاشق اکبر کی۔ جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر فیصلہ آباد والوں نے حاصل کیے۔ ایک میسیج ہے اشفاق بھائی کے حوالے سے جی کہ اشفاق بھائی مدنی چینل پر کم کیوں آتے ہیں؟ اشفاق بھائی کم آتے ہیں مدنی چینل پر؟ وہ جب آتے ہیں تو انہیں سے پوچھ لیا جائے۔ یاد خدا جیسے ہر ہفتے تو یاد خدا مصطفیٰ میں تو کے علاوہ ان کے ریکارڈڈ ایک دو شاید پروگرام بھی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں۔ ادنان شیخ بھائی پچھلے دنوں ذہنی آزمائش میں آئے تھے تو انہوں نے کلام پڑھا تھا، تو شاہ خوب۔ ماشاءاللہ۔ تو شاہ خوب تو جانے جانا، تو شاہ خوب تو جانے جانا، تو شاہ خوب تو جانے جانا، چہرہ کتاب تیرا ناول سکی ہے، ناول سکی کا واللہ ناول سکی ہے، واللہ 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 سکی ہے، ناول سکی کا رسالہ تیری، جواب تیرا دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے بڑے دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے بڑے، جو دیکھے میرے آقا، جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں بڑے دیکھے، ناول سکی ہے، ناول سکی کا واللہ سکی ہے، ناول سکی کا رسالہ تیری، جواب تیرا۔ کی ہے کوثر بھی کی ہے، جنت بگنی کی ہے، کوثر بھی کی ہے، جنت بگنی کی ہے،
सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भीगने की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भीगने की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की है दोनों सती है, नंबर सती का बल्ला बल्ला सती है, नंबर सती का साज तेरी जवाब तेरा, मुख चंद बदर बदर शाशानी मथे चमके नाट नूरानी, काली जुल्फ मस्तानी मखमूर हिम्मत भैया, इस सूरत नो मैं जाना, इस सूरत नो मैं जाना जाना जान जाना, इस सूरत नो मैं जाना जाना जान जाना, इस सूरत नो मैं जाना जाना जान जाना, काफ के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सी साहब, एक हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी, अगरचे उसके अभी नए एपिसोड इंशाल्लाह जो है वो अपना जब आएंगे, लेकिन कुछ हफ्ते पहले धोबी घाट जाना हुआ हमारे सलमान भाई का, कि पहले के दौर में किस तरीके से, अगरचे अब भी है धोबी वगैरह, लेकिन अब तो चूँकि मशीनों पर ये काम करते हैं, पहले किस तरह होता था, क्या होता था, मालूमात जाकर जो है वो अपना ली है। इनकी ज़िंदगी कैसी है, ज़िंदगी प्रोग्राम है ना, आइए आपको उसका क्लिप दिखाते हैं। कराची का इलाका है, धोबी घाट कहलाता है, और यहाँ एक बड़ी मुनफरिद मस्जिद है, ये कश्ती वाली मस्जिद कहलाती है, और ये किस तरह की नजर आती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट शक्ल के अंदर माशाल्लाह ये मस्जिद बनी हुई है, और बनाने वालों की सोच और उनके तखय्युल को भी माशाल्लाह सलाम है, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए और हमें अच्छे अंदाज से अपने घर तमीर करने की भी तौफीक अता फरमाए, मस्जिदें बनाने की, इन्हें आबाद करने के लिए सारत अता फरमाए। धोबी घाट पर हम आए हुए हैं, और यहाँ ये हमारे भाई हैं माशाल्लाह। आपके हाथ तो भाई बड़े खुरदरे हो रहे हैं, क्या करते हैं आप? नाम क्या आपका? साकिब। साकिब नाम है आपका, क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं, कपड़े धोते हैं? धोते नहीं, लगाते हैं बस। अच्छा, कपड़े लगाते हैं। लगाना क्या होता है? ये लटके हुए ना कपड़े। अच्छा, ये जो सुखाने के लिए जो लटकाते हैं, ये तो आप अकेले काम करते हैं या वाली साहब के साथ हैं आप? नहीं, कजन के साथ है। कजन है आपका, सही। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? कपड़े धोने जा रहे हैं, सुखाने जा रहे हैं? सुखा रहे हैं, ये धुले में। ये धुले हुए हैं, तो कहाँ से धो के लाए हैं इनको? मशीन पे से। अच्छा, मशीन लगाई हुई है आपने, तो हाथों से धोने वाला हिसाब किताब अभी है? नहीं, खत्म हो गया सब। ये बहुत कम रह गया होगा, कोई कोई होता होगा, धोता होगा जो? नहीं, कोई भी नहीं है, सब ये नदी खराब हो गई, पानी नहीं है, खत्म हो गया है धोने का हिसाब, सब मशीनों में काम करते हैं। जिंदगी 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 जिंदगी। ये सामने नल थी दीवार के साथ साथ। अच्छा, तो ये नल में क्या होता था? पानी आता है, मीठा पानी आता है। अच्छा, अब खत्म हो गया पानी, पानी नहीं है तो काम ही नहीं होता। हम डिजल के नाज़रीन आपको ये कैसे काम होता था तो ये हम आपको थोड़े मनाज़िर दिखाते हैं इंशाल्लाह। जिंदगी 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 जिंदगी। गुलफाम भाई, ये कपड़े को कूटते क्यों है? ये जो है सिर्फ कपड़े इसलिए कूटते हैं कि हमारे जो बड़े धुलाई करते थे, मशीनें नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अच्छा, तो अल्लाह का करम है, इससे धुलाई करते थे तो मेल वेल सब निकल जाती थी इसके अंदर। सही। साबुन वगैरह किधर डालते थे या क्या था, किस तरह था, कुछ बताएं। मतलब ये जो बने हुए हैं इसमें क्या होता था? ये ऐसे कपड़े? हाँ, इसके भिगो देते थे कपड़े? जी, इसके अंदर भट्टी से उतार के ना
जमाते थे इसके अंदर, फिर जमाते थे क्या मतलब? मतलब भट्टी से ला के ना इसके अंदर। भट्टी क्या होती है? भट्टी वो बनी हुई होती है जिसके अंदर सारी रात स्टीम होते हैं कपड़े। तो ये जो 2-3 पानी है ये किस तरह के हैं, क्या है ये पानी नल से आते थे तो इसमें भर के धुलाई करते हैं ये लोग। कभी हाथ से कपड़े धोए आपने? बहुत धोए। अब 4 दिन का काम हमारा 1 दिन में होता है। ये देखें, ये अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, अल्लाह करीम ने इंसान को अकल अता फरमाई है और इंसान उसका पॉजिटिव यूज करके मशीन बना करके अपने लिए आसानी का इंतजाम कर रहा है, अपनी अर्निंग के बढ़ने का इंतजाम कर रहा है। इस पर भी बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। वैसे ऐसा अभी एक जोड़ा कितने में धुलता है? धुलने में, इस्त्री होने में, सारा आने जाने लाने ले जाने का सब मिला के तकरीबन हम लेते हैं 80 रुपए सादे जोड़े के, और कलफ वाले के 150 रुपए। सही है, ठीक है। और पहले जब आप हाथ से धोते थे उस वक्त कितने लेते थे? वो 5 रुपए 10 रुपए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 5 रुपए में कपड़े धो के इस्त्री हो के मिलते थे? अच्छा, 5 रुपए एक कपड़े के। तो अब ये इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? तो महंगाई आप देख रहे हो ना भाई। तो इसमें क्या महंगा? अभी कपड़े पानी में जो है भिगोने हैं, सर्फ में डालने, इसमें क्या ये बात आप मेरे से कर रहे हो ना? हाँ जी। ये बात सामने केमिकल वाले के पास चलो मेरे साथ। अच्छा, सामने दुकान है। अच्छा, ये क्या फरमा रहे हैं भाईजान? जब सोडा 5 रुपए किलो था ना, तो अब 150 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है। अच्छा, केमिकल भी तो इतना महंगा हो गया। जब धुलाई सस्ती यूं थी कि केमिकल भी 5 रुपए किलो था। सही है। तो अब जितना 150 रुपए किलो होगा तो 150 रुपए तो लेंगे ना, जोड़ेंगे। ये कपड़ों में केमिकल लाया हूँ मैं। अच्छा, अभी मैंने पैसे भी नहीं दिए केमिकल वाले को। आप उससे जाके ये बोल लो कितने का केमिकल लेके गया ये। अच्छा, यानी केमिकल महंगा हो गया है। केमिकल बहुत महंगा हो गया पहले से। कभी आपको लगा नहीं यार क्या काम है यार, ये इसमें क्या लगे हुए हैं हम लोग? अरे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं, हमें क्या लगेगा, हम भी करते जा रहे हैं। कोई अपनी रोजी को बुरा बोलेगा? नहीं, ये अल्लाह पाक हमारे को उसमें दे रहा है परवरदिगार, तो हम इसको क्यों बुरा बोले? इसी से हमारा सब कुछ चल रहा है। अल्लाह बरकत है। अच्छा, यहाँ ये बताएं भाईजान, वो हम तो एक सुनते थे कि धोबी होता था, उसके पास एक मेरे कुत्ता होता था जो उसके साथ आता जाता था और ये मामला होता था, लेकिन यहाँ तो गधे ही नजर आते हैं। यहाँ तो अभी हम देख रहे हैं, अभी भी आवाज आ रही है गधों की आवाज। हमारे काम के गधे हैं, कुत्ते इधर बहुत है और अब भी हैं। अब पहले हम लोग यहाँ पे 24 घंटे आपके नहीं होंगे ना, वो तो आवारा कुत्ते होंगे, लेकिन इधर ही रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं उनको डालते हैं बचा कुचा, तो हमारे पास ही बैठे रहते हैं कि मिलेगा। अच्छा, हम कुछ खाएंगे तो उनको ही डालते हैं ना बचा कुचा था सब। ये गधे वैसे जो इतने इधर हैं, ये किस सब हमारी रोजी के, हम कपड़े लेने जाते हैं तो इनको जोड़ते हैं गाड़ियों में। अच्छा, गधा गाड़ी पर जाते हैं? हाँ, फेरी पे जाते हैं, अब तो इनको जोड़ते हैं गाड़ी में, इन्हीं पे ही कपड़े देने जाते हैं, लेके आते हैं। सही, ये हमारी रोजी का भी हिस्सा है। तो ये तो बकरा भी भाई अभी लेकर आए हैं, पाले में इन्होंने। अच्छा, ये भी कपड़े धोते हैं वैसे? जी। तो दुम्बे शौक में पाले हुए इन्होंने? जी, हम लोग न्याज नजर करते हैं तो उनको जब काटते हैं 11वीं शरीफ में। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, बंदा जिंदगी के जिस भी तबके से ताल्लुक रखता हो, उसके अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा होना, अल्लाह की राह में माल खर्च करने का जज्बा होना, बेहतरीन चीज अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करने का जज्बा होना, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह के जज्बा हमें भी अता फरमाए। माशाअल्लाह। अच्छा सही साहब, इन्होंने जैसे पूछा धोबी जो इस्लामी भाई हैं कि आपके पास कुत्ता भी हुआ करता था, गधे भी जो है वो, अच्छा ये बेसिकली इन्होंने जो पूछा है ना, वो एक मशहूर कहावत आपने भी सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अच्छा, इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की तहरीरात जो है वो अपना मौजूद है। लिखा ये भी जो है वो अपना गया है कि बेसिकली ये लफ्ज़ कुत्ता नहीं है, ये कत्ता जो है वो अपना है। धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का, जो आवाम उसको जो है वो अपना कुत्ता पड़ती है। अब जहाँ कहाँ तक बेहतर है, वो कत्ता कहते हैं कि जो धोबी जिससे कपड़े धोता है ना, तो धुक्का भी कहते हैं। हाँ, वो बेसिकली तो लिखा हुआ था कत्ता का था ये इसका नाम, तो वो आखिर से काफ और हा हट गया, भाई ये कत्ता जो है वो अपना। ये सवाल है कि भाई ये क्यों, क्या है धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का? तो वो होता ये था कि यानी जो लिखा हुआ है कि अब जब धोबी काम से फारिग हो जाता था धोबी घाट से, तो अब वो जो जिससे ये धोता था उसको धोबी घाट में तो नहीं रख सकता था ना, क्योंकि वो वहाँ से चोरी हो जाएगा, कोई ले जाएगा। अच्छा, अब जब गहरी बातें वहाँ से धोबी घाट से घर आना है, तो अब घर भी नहीं ले जा सकता क्योंकि उसका वज़न होता है, तो बेजा वज़न जो है वो उठा कर ले जाए। वो रास्ते में जो है ना उसको दफन कर दिया जाता था मिट्टी में, फिर जब घर से आते हुए रास्ते से जो है वो उठा लिया जाता था। इसको कहते थे, इसको भी कहा जाता है धोबी का कत्ता न घर का न घाट का, यानी ना वो धोबी घाट में रह सकता है। इसकी वजह यह है
کہ وہ چوری ہو جائے گا، اور نہ گھر اس وجہ سے نہیں لایا جا رہا کیونکہ وہ مشقت ہوگی۔ اب بہرحال اس پر پھر بعض لوگوں نے پھر یہ بھی لکھا نہیں یہ غلط ہے، وہ کتا ہی جو ہے وہ اپنا لفظ ہے دو ہے۔ بہرحال ایک بات تھی میں ویسے ہوتا کیا پتا آپ کو، یہ جی جب کپڑے بالکل دھو لیتے نا پھر اس کے بعد اس کپڑا رکھ کے کپڑے کو کوٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو یہ میل نکلتی ہے، میل وغیرہ نکلتی ہے، وہ دھکا بھی کہتے ہیں اسے۔ اچھا یہ دھکا چلیں یہ انشاءاللہ سے یہ سب سے مزید معلومات جو ہے وہ ہم لیتے ہیں جب تک آپ کو ایک کلام سناتے ہیں۔ نور عالم بھائی نے کلام پڑھا تھا اور وہ کلام ہے مدینے کے والی عالم کے داتا۔ سبحان اللہ۔ مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، بس میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا۔ یہ سب ایک میسج اور دو اشعار جو آپ سے پوچھے گئے ہیں وہ تو چلیں لفظ آپ فوراً لکھ لیں۔ دین و ایمان آپ نے ایسا شعر سنانا ہے اور ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ مقرب آتا ہو۔ دین اور ایمان جو ہے کوئی شعر دیا ہوا آپ کو؟ یہ ہاں میں دیکھ لیتا ہوں، شاید میرا دین اور ایمان فرشتے جو ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ اپنا میں دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا ایک میسج آیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے، یہ آپ نے عرض کرنی ہے، جو آپ قرآن پاک کا سیٹ دیتے ہیں وہ ہم کو دے دیں، ہم آپ کو 1,00,000 درود پاک ایصال ثواب کریں گے کیونکہ ہم خرید نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب ان کے لیے جو ہے مہیا کرے۔ ہے کہاں سے یہ بتائیں انہوں نے؟ یہ تو بہرحال نہیں، وہ تو چلے ہم میسج جو ہے وہ اپنا دیکھیں گے تو اس طرح فارورڈ کر دیں۔ اچھا ہو سکتا ہے جو ہے وہ اپنا ان کو عرض کر دیتے اگر کوئی ہوتی ترقی تو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جی ماشاءاللہ صحیح ہے سب، یہ دو شعر مزید جو ہے اب ہاں اور ایک لفظ مقرب۔ آپ کو ابھی ایک کلپ دکھا رہے ہیں عشق کے بول سیگمنٹ، اور ذہنی آزمائش کے اندر ہوتا ہے اس کی فرمائش، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سنائی جائے گی لاہور والوں۔
आंखें रो रो के सो जाने आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और इसका कलाम का जो हासिल शेर है ना, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। क्यों रजा गली सूनी है, क्यों रजा मीरपुर कश्मीर वालों की बारी है, जनाब तर्ज सुनाइए। मरहबा चले शाह अबरार के पास। इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। यहाँ तो तर्जें भी पूरी हो गई, सवाल भी पूरे हो गए। अब आपकी बारी है पेश करने के लिए कुछ भी नहीं गुनाहगार के पास। शेर कौन कंप्लीट करेगा? ढेरों हिस्सियां हैं गुनाहगारों के सरदार के पास। ढेरों हिस्सियां हैं गुनाहगारों के सरदार के पास। अल्लाह आपको और मुझे बार बार मदीने पाक की हाजिरी अता फरमाए। ये कलाम मदीने के रास्ते में और मदीने जाकर जरूर पढ़िए या सुनिएगा, क्या कमाल का कलाम लिखा है। और मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। और इस पे जो तकरार है ना, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। अल्लाह इसी तरह रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर ये कलाम पढ़ना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। अब बारी है तर्ज की, हमारे यहाँ हाजरीन को तर्ज सुनाई जाए। फिर गुंबदे खजरा के जलवों में घुमा दो। ये सही पढ़ा। हाँ, शेर भी मेरा ख्याल प्रॉपर नहीं पढ़ा है। और फिर गुंबदे खजरा के जलवों में घुमा दो, फिर गुंबदे खजरा की बहारों में बुला लो। ये वाला कलाम भी बनेगा नहीं बनेगा? इसमें नहीं बनेगा। चले दूसरे। के गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकले दे खुदा तेली गली से जाए। वाह वाह वाह। नसीब को चैन कहो गवाह क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा। तेरे
सक बिगड़ गई मेरे करीम पहले ही लुक़मा खिला क्यों दिल को जो खुदा दिल को जो खुदा तेरी से जा। वक्त सिलसिले का कम रह गया है। आपको खलील भाई ने एक कलाम पढ़ा था, गालिबन खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में। अब तो बस एक ही धुन है, मदीना धुन। आखिरी उम्र है क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस यही धुन है कि मदीना देखूं, काश बस यही धुन हो मेरी, काश बस यही धुन हो कि मदीना देखूं, काश बस यही धुन हो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। आखिरी उम्र है क्या रौनक दुनिया देखूं, काश बस यही धुन हो। दुनिया दे सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, दुनिया दे सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, नाले अक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोहना, काश बस यही धुन हो कि मदीना देखूं, काश बस यही धुन हो। डाढ़ा गरीब आका कोल मेरे सज नहीं, उड़ के मैं किवें आवा नाल मेरे पार नहीं, तुसा भी ते तेरा मैथों बड़ी दूर नाल आ, सदलो मदीने आका करो मेहरबानी। अल्लाह। एक कलाम सुनाते हैं, वकार भाई ने पढ़ा था, अब आप बताइएगा। ये पहले आपने भी सुना होगा, सुनो जो मेरे दुखड़े के सुनावा, पंजाबी कलाम है गालिबन। हाँ ये सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा, या रसूल अल्लाह
رسول اللہ جیا کھو دی مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ حسرت بیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت بیکھن دی کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ کدی آؤ تے اکھاں تے رسول اللہ. ماشاء اللہ. تو صاحب اب ہم ایک علی بن شید کلام شامل کر پائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے جو اشعار سننے ہیں وہ سنیں گے، پھر انشاءاللہ قرآن اندازی اسی دوران کر لیں گے. عمر بھائی نے کلام پڑھا تھا، یا شفیع امم اللہ کر دو کرم، یا شفیع امم اللہ کر دو کرم، انشاءاللہ وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا رکھنا خدا ہم غلاموں کا رکھنا خدا بھرو انشاءاللہ وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے منگتے ہیں جائے گا، اپنی رحمت سے بھر دیجئے چولیاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے چولیاں، امیدوارے کرم ہو کرم، ہم ہیں امیدوارے کرم ہو کرم، انشاءاللہ وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. سبحان اللہ. تو یہ صاحب مائک اٹھا لیں، آپ شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن اندازی سٹارٹ کر دیں گے. پہلا شعر داڑھی اور چہرے، بہت ہی پیارا میرے اس میں تشکیل کے شعر ہے یہ. سرکار کا
عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا گناہ مغفور دل روشن خنک آکے جگر ٹھنڈا تعالی اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے قرآن اندازی دکھا دیں، ایک شعر ہم اس قرآن اندازی پڑھیں گے اور اگلا شعر اسی قرآن اندازی میں انشاءاللہ۔ دین اور ایمان۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں۔ مدینہ بنت مجتبہ دنیا پور، بنت مجتبہ دنیا پور، اپنے محرم کے ساتھ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانے کی جائیں گے۔ اگلی قرآن دادی ماہنہ میں فضائل مدینہ کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ان کی ہے، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ان کی ہے، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر۔ مدینہ اہلیہ حافظ محمد عبد الرؤف اتاریہ فیصل آباد سے ہیں، انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انہیں پیش کی جائیں گے، اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل